ہوا کہ فتویٰ لگاؤ تو ہمارے مفتی انیف قریشی صاحب نے فتویٰ دے دیا فتویٰ، اور پھر پوری دنیا پہ اس وقت انٹرنیٹ سے لوگ دیکھ رہے تھے، پورے ورلڈ کے اندر فتویٰ دے دیا کہ شاہ اسماعیل نعوذ باللہ کافر ہے۔ مفتی انیف قریشی نے یہ فتویٰ دیا تو پھر طالب الرحمان شاہ صاحب نے کہا کہ تیرے موقف کو میں ذرا پختہ کرتا ہوں، توجہ کرو کہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، تیرے موقف کے اوپر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ پتہ یہ لگتا تھا کہ فیصلہ اس مناظرے میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے افضل پیر افضل قادری کے ساتھ 400 سے زیادہ بندوں کا فیصلہ بھی ہو رہا تھا، پوری دنیا میں نیٹ پہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، اس سی ڈی کے اندر فیصلہ دیا علماء بریلوی نے۔ جب یہ فیصلہ دے دیا تو طالب الرحمان شاہ صاحب جو کہ اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، کوئی ہلڑ بازی انہوں نے مناظرے کے اندر نہیں کی، بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے ایک کتاب اٹھا کر کے پیش کی، فتاوی رضویہ، فتاوی علماء بریلوی کی ایتھینٹک کتاب ہے جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس کے اندر احمد رضا خان بریلوی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ شاہ اسماعیل کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ تو فتویٰ کس طرف چلا گیا؟ وہ فتویٰ کس کے اوپر لگ گیا؟ ہمارے ہی علماء کی زبان سے ہمارے ہی اکابر کے اوپر فتویٰ لگ گیا۔ جب فتویٰ لگ چکا تو میں اٹھ کر کے مفتی صاحب کے پاس گیا کہ مفتی صاحب آپ کے فتوے کی ضد میں ہمارا ہی مسلک آ گیا ہے، اب کیا فیصلہ کریں گے؟ اگر مناظرہ کرنا نہیں آتا تھا تو آئے کیوں تھے؟ آپ کو کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا؟ کس کے ساتھ مشاورت کی تھی؟ اس فتوے کی ضد میں ہماری اکابر آ گئے۔ اور پھر جب سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی بات ہوئی تو کہا صوفیات ہے، معین الدین کی بات ہوئی کہا صوفیات ہے، علی اجویری کی بات ہوئی کہا صوفیات ہے، باول حق زکریا کی بات ہوئی کہا جی صوفیات ہے۔ میں نے کہا سارے کے سارے صوفیات ہے اللہ کے بندے، تو پھر بتا کہ ہمارا مسلک کہاں چلا گیا؟ کس اندھیرے میں آج تک ہم رہے ہیں؟ سارے صوفیات ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا، تو مانتا نہیں، تو فتوے لگوائے جا رہا ہے، تو پھر ہمارا مسلک کہاں چلا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غلطی برتے، جب ہم غلطی برتے تو آ جاؤ نا، پھر رائے حق کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے پوری دنیا سے جہاں جہاں میرے مرید تھے انہوں نے مجھے فون کیے کہ قادری صاحب، پیر صاحب، آپ وہابی ہو گئے سائیں۔ سندھ سے مجھے فون آیا، سائیں آپ وہابی ہو گئے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے، اہل حدیث بھی نہیں جانتے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے، افضل قادری کا دل جانتا ہے۔ مسلک اہل حدیث ہے کیا؟ مسلک اہل حدیث کو سننے والے دوستوں، میرے بریلوی بھائیوں، تم بھی ذرا سن لو توجہ کے ساتھ، میری گفتگو کو سننے والوں ذرا توجہ کرنا۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ میرے بریلوی دوستوں، تو نے اپنی کتابیں لکھ لی، اپنی فقہ لکھ لی، اس کے اوپر چل پڑا۔ دیوبندی مسلک والوں نے اپنی فقہ لکھ لی، اس کے اوپر چل پڑے۔ اپنے اپنے اکابر کی کتابیں لکھ لی، اس کے اوپر گامزن ہو گئے۔ اہل تشیع نے اپنی کتابیں لکھ لی، اس کے اوپر گامزن ہو گئے۔ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی کتابیں لکھ کر کے اس کے اوپر گامزن ہو گئے۔ مسلک اہل حدیث والے یہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ، اپنی اپنی کتابوں کو لے کر کے اکٹھا کر کے لے آؤ، باندھ
باندھ کر کے لے آؤ، تم اپنی کتابوں کو لے آؤ، دوسرے مسلک والے اپنی کتابوں کو لائیں، سارے کے سارے جتنے لوگ فرقوں میں پڑے ہیں اپنی کتابوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، اور تمام کلمہ پڑھنے والے جس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں، اللہ کا قرآن نبی کی حدیث، اس کو ایک طرف رکھ دو، اپنی کتابوں کو ایک طرف رکھ دو، اپنی کتابوں کو اکٹھا کر کے سمندر میں بہا دو، اور قرآن اور حدیث کو سینے سے لگا کر کے پوری امت مسلمہ کو جوڑ کر کے جنت والا بنا دو۔ یہ مسلک اہل حدیث، یہ مسلک اہل حدیث کا موقف ہے۔ اہل حدیث اختلاف نہیں کرتے، اور گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ تم تفرقہ بازی کرتے ہو مولوی صاحب، ہم تفرقہ بازی نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام فرقے والے اکٹھے ہو جائیں، پورے برصغیر پاک و ہند میں کلمہ پڑھنے والے اکٹھے ہو جائیں، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں، جہاں سے فرقوں کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے فقہ لکھی گئی وہاں سے فرقے شروع ہوتے ہیں، اس فقہ کو نکال دو، اپنی کتابوں کو نکال دو، اور تمام امت کلمے کو ماننے والی، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، اللہ کا قرآن بھی ایک، اللہ کے قرآن سے محبت رکھنے والے سارے مسلمان، نبی کی بات سے محبت رکھنے والے سارے مسلمان ایک ہو کر کے اللہ کے قرآن کو پڑھیں، اللہ کے قرآن کو سمجھیں، نبی کی حدیث کو سمجھیں، اور سمجھ کر کے اپنی فقہ کو، اپنی اختلافی کتابوں کو ساری کی ساری جمع کر کے سمندر میں پھینک دیں، اور قرآن کو سینے سے لگا کر کے تمام اختلافات کو ختم کر کے امت کو چلا دے۔ یہ مسلک اہل حدیث۔ اب مسلک اہل حدیث والے تفرقہ کو ختم کرتے ہیں یا تفرقہ برپا کرتے ہیں؟ یہ تو تفرقوں کو ختم کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو یہ کہتے ہیں، اور ہمارا تو یہ موقف ہے۔ اور میرے بریلوی دوستوں، میں تم سے بھی کہتا ہوں، آؤ تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، آؤ تو صحیح، میں تو محبت نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اختلاف کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایگزامپل کے طور پہ ایک بات کوٹ کروں گا۔ ایک بات کہتا ہوں، ایک پیر صاحب سو جاتا ہے، سو جائے، اس سے سوال کر، تیرے سوال کا جواب دے دے، سوئے ہوئے میں ابھی روح نکلی نہیں، اگر وہ جواب دے دیتا ہے تو افضل قادری اب بھی بریلوی ہو جائے گا، سوتے میں جواب نہیں دے۔ یہ بات اس وقت سمجھ آئیے جب علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی سی ڈی کو دیکھا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے ہم اختلافی بات کو لیتے نہیں تھے وہابیوں کی طرف جو جائے، بلکہ یہاں تک کہ جو حدیث بھی وہابیوں کی فیور میں ہم لیتے نہیں تھے، نعوذ باللہ نہیں لیتے تھے۔ علامہ صاحب نے جب فرمایا، ان کی سی ڈی لگا کے دیکھی، علامہ صاحب نے کہا کہ اللہ کا نبی آخری وقت کے اندر جب دنیا سے جانے لگا، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میں آج بھی دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کر کے دکھاؤ۔ پہلے تو یہ ہمارے سامنے جب حدیث آتی تھی تو ہم اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں، نہیں وہ وہابیوں کی، یہ وہابیوں کے حصے میں آئی، ہمارے حصے میں نہیں آئی۔ اور پھر کئی ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم سائڈ پہ کرتے تھے، اس کو سائڈ پہ کر دو، اس کو سامنے لا۔ کئی دفعہ مجھے بچیاں سوال کرتی تھی دورہ حدیث دیتے ہوئے، 15 سال میں نے دورہ حدیث کیا، دورہ حدیث دیتے ہوئے مجھے بچیاں سوال کرتی تھی، کئی دفعہ حدیثیں آ جاتی تھیں امین بالجار پہ، علماء جانتے ہیں، کئی دفعہ رفع یدین پہ حدیثیں آ جاتی تھیں، تو بچیاں سوال کرتی تھیں کہ پیر صاحب یہ تو ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، امین بالجار بھی ثابت ہے، رفع یدین بھی، تو میں یہی کہتا تھا کہ ثابت ہے لیکن ہمارے امام کے نزدیک ثابت نہیں ہے، ہم اگر نہیں کرتے تو کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے، یہ میں کہتا تھا، اگر ہم نہیں کرتے تو کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے۔ بچیوں کا یہ سوال تھا کہ دین محمد عربی کا ہے یا امام ابو حنیفہ کا ہے۔ کئی دفعہ گریجویشن کی ہوئی بچیوں نے جو کہ گریجویشن کر کے میرے جامعہ میں پڑھ رہی ہیں، انہوں نے میرے اوپر یہ کوسچن کیا کہ پیر صاحب ایک بات تو بتا دیں ہمیں کہ دین محمد عربی کا ہے یا دین امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اور پھر ایک اور بات
ایک بچی نے مجھ سے ایک سوال کیا جس کو میں نے کہا میں تمہیں جامعہ سے نکال دوں گا. اس بچی نے یہ کہا کہ پیر صاحب مجھے ایک بات تو بتا دیں, ایک کوشچن کرتی ہوں, آپ ایک سوال کرتی ہوں. میں نے کہا کیا سوال کرو. انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو کیوں نہیں مانتے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ کو عقیدے میں کیوں نہیں مانتے؟ یہ علماء جانتے ہیں. میں نے